حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اسے مٹا دے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو افضل نیکی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خود بھی نیک نہ ہو اور نیک لوگوں کی برائیاں بھی کرتا رہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، بادل کے برسنے سے اگتے ہیں، لہٰذا اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو ہمیشہ بلند کیجیے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور انسان ایک گھڑی کے صبر سے تمام بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے۔ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن اس زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، خدا را ان کی قدر کیجیے، تب ملیں گے جب وہ خود اکیلے ہوں گے، ویسے اللہ کسی کو بھی اکیلا نہ کرے۔ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور خوابوں کا عکس ہوتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئیاں آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، جو دعا میرے دل میں ہے اسے اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما دے، آمین۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتیں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ انہیں تسلیم کرنے کے لیے مضبوط کی بجائے بے حس بننا ضروری ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے، اے اللہ، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کی بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کی اصل جدائی وہ ہوگی جب وہ آخرت میں جدا کر دیے جائیں گے، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کیا کریں، یہی اصل محبت ہے۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں،
لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بہت پرواہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے ہوئے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے بناتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا، ہر آفت سے محفوظ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ 2 چیزیں حضرت انسان کا پیچھا کرتی ہیں، رزق اور موت۔ موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک رزق پورا نہ ہو جائے۔ جدائی نہ تو سفر سے ہے، یہاں تک کہ موت بھی جدائی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ عنقریب ہم سب آخرت میں جمع ہوں گے۔ جدائی تو یہ ہے، ہم میں سے ایک جنت میں جائے اور دوسرا آگ میں۔ یا رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا جمع کرنا، آمین یا رب العالمین۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا، جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔